تاریخ میں بی بی بول رہی ہے کہ جو میں فرض چھوڑ کے گئی تھی وہ فرض میرا ادا کر دیا۔ میں نے جس زمانے میں بی بی نے مجھے چیئرمین چھوڑا پارٹی کا، کافی دوستوں کو یہ سمجھ نہیں تھی، کافی دوستوں کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ شاید میں کر سکوں، سنبھال سکوں، پارٹی کو چلا سکوں، مگر بی بی کی آپ حکمت دیکھیں، انہیں پتا تھا، بی بی کو پتا تھا، اور ان کی جو ول ہے، پولیٹیکل ول ہے جو ہمیں کہہ گئی ہیں، اس میں وہ کہتی ہیں کہ اس نے 14 سال جیل کاٹی ہے اور اس نے سیزنڈ ہے، اس کو پتا ہے یہ ہمارے حق سنبھالے گا۔ آخرکار اس پارٹی کے لیے صرف بی بی نے شہادت نہیں قبول کی، صرف بھٹو صاحب نے شہادت نہیں قبول کی، بی بی نصرت بھٹو نے شہادت نہیں قبول کی، شاہ نواز نے بھی کی، مرتضیٰ نے بھی کی، اور ہزاروں شہیدوں نے کی۔ گڑی خدا بخش میں ہی ہزاروں شہیدوں کی لاشیں دفن ہیں، جن کے نام بھی ہمیں نہیں پتا، پر ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ جیالے تھے، جیالے ہیں اور جیالے رہیں گے، اور آج ان کی روح کو بھی پتا ہے کہ ان کا حق ملا، ان کو ہم نے حق دلایا، اور وہ عوام کی طاقت سے، آپ کی طاقت سے۔ میں پہلی دفعہ بھی پریزیڈنٹ بنا تو پیپلز پارٹی کے ورکروں کی طاقت سے، آپ کی طاقت سے بنا، اور الحمدللہ آگے چلتا رہا آپ کی طاقت سے۔ آج بھی آپ کی طاقت پہ چلتا ہوں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو 10 دفعہ کہا ہے کہ میں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں آپ کی طاقت پہ، اور ہر چیز میں عوام کی طاقت پہ کرتا ہوں، اپنے ورکروں کی طاقت سے کرتا ہوں، اپنی بہنوں کی طاقت سے کرتا ہوں، اپنی بیٹیوں کی طاقت سے کرتا ہوں۔ آج بھی میری بیٹیاں ہیں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو سن رہی ہیں، وہ سب ہماری جیالیاں ہیں، وہ سب بیٹے جو یہاں نہیں ہیں وہ بھی ہمارے جیالے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اور بھی ملک بنائیں گے۔ پاکستان کو یہ ہمارے ضروری نہیں ہے، ہمارے نصیب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان غریب ملک رہے۔ یہ تو ان کے اسلام آباد میں بیٹھنے والے بابوؤں کی سوچ سمجھ، کم عقلی، اس نے ہمیں غریب کیا ہوا ہے۔ پاکستان غریب ملک نہیں ہے، الحمدللہ اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے۔ ہر دولت جو دنیا میں کسی ملک کے پاس ہو سکتی ہے وہ پاکستان کے پاس ہے، تو ہم ہر چیز کو سنبھال سکتے ہیں، صرف وہ عربی میں کہتے ہیں مخ مافی، دماغ کی کچھ کمی ہے۔ اگر ہم آپ میں بیٹھیں، آپس میں بیٹھ کے سوچیں تو کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ اور پاور میں کیا ہے؟ پاور میں آپ کی خدمت کرنا ہے، عوام کی خدمت کرنا ہے، تو خدمت کرنے میں بھی ہماری جنگ ہے۔ بھئی آپس میں بیٹھو، بات کرو، ایک پوائنٹ پہ آؤ، نہیں آ سکتے اس پوائنٹ پہ تو وڈرا کر جاؤ۔ پاکستان پیپلز پارٹی 40 سال سے لڑ رہی ہے، کبھی وڈرا کرتی ہے، کبھی ایڈوانس کرتی ہے، کبھی سائڈ سٹیپ کرتی ہے، کبھی فرنٹ سٹیپ کرتی ہے۔ یہی طریقہ سیاست میں ہمیں محترمہ بے نظیر بھٹو نے سکھایا ہے۔ اگر ہم آگے لڑتے رہے، ہمیشہ لڑتے رہے، تو پھر عوام پستی ہے۔ ہماری قربانیاں اپنی جگہ پہ، مگر عوام کو پس جاتی ہے، عوام کی قربانیاں ہو جاتی ہیں اور بچے رہ جاتے ہیں، تاریخ میں ان کا مقدر خراب ہو جاتا ہے۔ ہم نے سب کچھ یہ سوچنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم ایک قدم لیں، ہم یہ سوچ کے لیں، سمجھ کے لیں کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں کیا کہیں اس کا، کیا سمجھے اس کا، اور ان کو کوئی نقصان ہو۔ تو میں ہمیشہ ہر کام اس سوچ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کو نقصان نہ ہو، اس دھرتی کو نقصان نہ ہو، اور پاکستان کی عوام کو نقصان نہ ہو۔ یہ نقصان ہمارا نقصان ہے، عوام کا نقصان، ملک کا نقصان ہے، اور ملک کا نقصان پاکستان کا نقصان ہمیشہ کے لیے ہے، اور ہمیشہ کے لیے ہوا ہے۔ تاریخ میں ہوا ہے کہ لوگوں نے پاکستان کا نقصان کیا ہے۔ آج تک
اس نقصانوں کا ہم معاوضہ بھر رہے ہیں اور اب بھی بھر رہے ہیں، مگر انشاءاللہ آپ کی گائیڈنس سے، آپ کی سوچ سے اور عوام کی سوچ سے ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے سیاستدان یہ غلطیاں کم کریں اور ہمارے ساتھ چلیں، مل کے چلیں، کوشش کر کے عوام کو آگے لے کے چلیں۔ مگر سب سے بڑی خوشی مجھے آج یہ ہے کہ جب میں قیامت کے روز بھٹو صاحب کے سامنے بیٹھوں گا تو بھٹو صاحب کہے گا کہ بیٹا شاباش، تو نے میرا پلان کیا۔ اور میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہر پلان کر کے آؤں گا، گڑھی خدا بخش پہ تب آؤں گا جب ہر پلان کیا ہوگا۔ ہم نے بی بی کا پلان کیا، ابھی ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا پلان کیا، اب سب کا پلان کرنا ہے، انشاءاللہ پاکستان بنا کے۔ جی بھٹو!